زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید کرب و بلا، 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 ہے دردناک منظر کرب و بلا کے میں ہے دردناک منظر کرب و بلا کے شبیر کا ہے لاشا تیروں کے پیرہن میں، دردناک منظر کرب و بلا کے میں ہے دردناک منظر کرب و بلا کے بی قربا رو رہی ہے تطہیر نوحگر ہے، بی قربا رو رہی ہے تطہیر نوحگر ہے، پارا گلے بندھے ہیں، پارا گلے بندھے ہیں، بس ایک ہی رسل میں، دردناک منظر کرب و بلا کے میں ہے دردناک منظر کرب و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لبیک یا حسین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں عاشق خانہ شہزادی سکینہ بنت الحسین کے پاس ہوں، اور یہاں جو عاشق خانہ یہ ملکاج گیری میں واقع ہے، اس سلسلے میں اس عاشق خانے کے جو متولی ہیں ہمارے قرار حسین صاحب، میں ان سے دریافت کروں گا کہ عاشق خانے کی جو علم مبارک کی استادگی کب عمل میں آتی ہے، ان کے چند اہم خصوصاً جو معجزات ہیں، یہ علم مبارک کہاں سے دستیاب ہوئے ہیں، یہ تمام چیزوں سے میں آپ کو آگاہ کرواؤں گا۔ السلام علیکم قرار صاحب۔ السلام علیکم۔ یہ عاشق خانہ شہزادی سکینہ بنت الحسین کے نام سے موجود ہے، اور جو ہے یہ 19 محرم کے دن علم اٹھتے ہیں، اور یہ 29 ذیلحج کو جو ہے علم مبارک استادگی میں آتی ہے، اور 19 محرم کے دن سارے انجمن تشریف لاتے ہیں یہاں پر، تمام انجمن کے ماتم ہوتے ہیں یہاں پہ، مخصوص ہی ہے ماتمی، اور 19 محرم کی رات میں جو ہے 3:15 ساڑھے 3 بجے علم اٹھتے ہیں، اور یہ علم جو ہے یہاں سے گشت کرتے ہوئے کوہ مولالی جاتے ہیں، کوہ مولالی سے پھر واپس ہو کر ملکاج گیری آتے ہیں، پوری تمام بستیاں گشت کر کے مولالی سے ہوتے ہوئے پرانا قدیم اور ایک عاشق خانہ جو تھا ملکاج گیری میں، وہاں سے ہوتے ہوئے 8 بجے تک پھر واپس آتے ہیں یہاں پہ، یہ مخصوص ہی ہے تمام۔ اور 29 ذیلحج کے بعد مسلسل مجالساں ہوتے ہیں یہاں پہ، دن کی ٹھیک صبح 6 بجے مجلس ہوتی ہے، دورہ ہوتا ہے یہاں پہ تمام گھروں میں، اور یہاں کے مجالس ہوتے ہیں 7 محرم تک، 12-1 بجتے ہیں، اور رات کے 2 بج جاتے ہیں، رات میں 3 دن میں 9 محرم تک۔ اس کے بعد میں جو ہے 12 محرم سے پھر دوسرا دہا رہتا ہے، شام میں مجلس ہوتی ہے ٹھیک 7:30 بجے عاشق خانے میں، اور 19 محرم کو اٹھ جاتے ہیں علم یہ۔ اور یہاں کی یہ مخصوصی ہے کہ تمام انجمنیں وغیرہ سب یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور ماتم ہوتا ہے، اور یہاں پر آگ پر سے بھی گزرتے ہیں علم، رات کے 19 محرم 3:15 بجے آگ پر 7 علم آگ پہ سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد 3 علم جو ہے کوہ مولالی جاتے ہیں، وہاں سے واپس ہوتے ہیں۔ اور یہ جو علم مبارک آپ کو یہاں پہ کیسے ملے اور اس کی تفصیلات بتائیں۔ یہاں پہ ہمارے جد اعلیٰ سید ناصر صاحب جس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، حاجت کیے کہ میں علم بٹھاؤں گا امام حسین علیہ السلام کا، کہ حاجت کیے تو دیوار شق ہو کے ملی۔ جب اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے تو دیوار شق ہو کے وہ گھر پہ علم ملے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے علم مبارک استاد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک بولی ہے جو پانی کھولتا ہے، ایک زمانے سے لوگ معجزہ علم جب گشت کرتے ہیں تو یہ علم جب گشت کرتے ہیں تو یہ پانی کھولتا ہے، کافی لوگ دیکھتے ہیں، ہم بھی بچپن میں دیکھے، کئی لوگ دیکھے۔ تو اس زمانے میں جو ہے پھر باڈی جو ہے ناساز ہو گئی تھی، پرانی تھی،
پھر اس کو بنایا گیا ماشاءاللہ، پھر مضبوط ہو چکی باڈی. اب علم مبارک گشت کرتے ہیں، کافی لوگ دیکھتے ہیں، تو موقع نہیں ملتا کہ اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ باڈی کے قریب دیکھ نہیں سکتے ہم، اتنے لوگ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اب یہ جو آپ اس کے علاوہ اس کے احاطے میں جو نیچے ہے وہاں پہ ایک زندان بھی تعمیر کروا ہے، تو وہاں آپ تبرک کے طور پر وہاں کیا رکھے ہیں؟ جی یہ زندان جو ہے 3 سال پہلے جب عاشق خانہ یہ تعمیر کی بنیاد رکھی گئی تو شہر سکینہ کے نام سے، اور یہ زندان جو ہے تعمیر کیا گیا ہے. وہاں پر کربلا مولا سے امام حسین کے روضے سے کچھ ٹائلز وہاں سے لا کے رکھے ہیں، اس میں پتھر وغیرہ وہاں کے نشان، اور حضرت عباس کے روضے سے بھی لے کے آئے ہیں تبرک، اور ایک مشق ہے حضرت عباس کے پاس، امام حسین رضی اللہ السلام کے پاس سے لے کے آئے ہیں، جو وہ تبرک رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ کافی لوگ آتے ہیں، زائرین زیارت کرتے ہیں وہاں پر. اب یہ عاشق خانے کو قائم ہو کر شروع سے جب سے عاشق خانہ یہاں پر ہے تو یہ کتنے برس ہو گئے ہیں یہ جو علم مبارک استاد ہوتے ہوئے عاشق خانے کا قیام عمل میں آتے ہوئے؟ یہ قطب شاہی دور کا عاشق خانہ ہے، کم از کم یہ 350 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، کیونکہ میرے جد اعلیٰ جو ہے 14ویں پشت تھی، وہاں سے یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے. تو یہ قطب شاہی دور کا ہے، 350 سال کے اوپر ہے. جی ہاں. یہ تمام ناظرین میں تمام تفصیلات سے آگاہ کروا رہا تھا. ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے آپ کے ممنون و مشکور ہیں. ناظرین اس وقت ہم زندان میں داخل ہو رہے ہیں کرار صاحب کے ہمراہ. یہ بالکل عاشق خانے کے تہ خانے میں تعمیر کیا گیا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں، ہم زندان میں داخل ہو رہے ہیں. آپ تمام ناظرین زیارت فرمائیں. یہ داخلہ ہے، اس طریقے سے گزرتے ہوئے ایک شبی کی طور پر یہاں پر حیدرآباد میں یہ زندان تعمیر کیا گیا ہے، جو عاشق خانہ شہزادی سکینہ بنت الحسین ملکاج گری میں واقع ہے. جو ابھی ہم تفصیلات آپ کو علم مبارک کی بتا رہے تھے، اسی سلسلے میں یہ ایک زندان بھی تعمیر کیا گیا ہے یہاں پر. آپ اس کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. غور فرمائیے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو پتھر نصب کیا گیا ہے، یہ تمام جو ہے یہ کہاں سے آپ نے منگوایا؟ آپ جیسا آپ نے کہا تھا کہ کربلا مولا سے. جی ہاں، یہ کربلا مولا سے منگایا گیا ہے. وہاں سے آیا ہوا تبرک تھا، اس میں رکھے گئے تاکہ المومنین زیارت کریں گے بلکہ. اور وہاں سے ایک مشق بھی ہے یہاں پہ، ابھی تھوڑا تعمیر باقی تھی وہ نہیں لگا ہے ابھی، انشاءاللہ مشق بھی لگا دیں گے تبرک. ناظرین غور فرمائیں کہ اب یہاں سے داخلہ، اس کے بعد یہ طواف کرتے ہوئے ہم اس طریقے سے باہر کی یہ، اور ناظرین غور فرمائیں کہ یہ ایک شبی کے طور پہ چوتھے امام کو جو توق پہنایا گیا تھا اس کی ایک شبی بھی یہاں لگائی گئی ہے کہ لوگ ملاحظہ کریں کہ کتنا وزنی توق تھا. ابھی اس میں صرف یہ کہ ہم یہ غور کریں کہ چوتھے امام کو جو توق و سلاسل میں اسیر کیا گیا تھا اس سلسلے میں یہ شبی کے طور پر یہاں لگایا گیا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ راستہ باہر جاتا نا، باہر جاتا. اب ادھر سے آپ غور کریں کہ یہ راستہ باہر کی طرف جا رہا ہے. آپ یہاں سے اب یہ باضابطہ یہ شہزادی کی خبر بنائی گئی ہے. آپ غور کریں اس میں. آپ تمام جیسے، کیونکہ یہی ہمارے حیدرآباد کی اور مومنین کی، ماتمدار کی، عزادار کی، چاہے کرے عرض پہ کہیں ہوں، کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو مصائب جو گزرے ہیں کربلا والوں پر، یا اس کے بعد جو اسیر کر کے قافلہ لے جایا گیا تھا تو زندان کیسے تھا، کیونکہ صرف یہ ہے کہ لوگ متوجہ ہوں، دیکھیں کہ تھوڑا سا احساس ہو کہ کن منزلوں سے ان شہزادیوں کو گزارا گیا. کیونکہ جس کے نانا بانی اسلام سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انسانیت کا درس دیا، کس سے کیسے رہنا ہے، سلوک عورتوں سے کیسے کیا جائے، بچوں سے کیسا کیا جائے، یہ تمام چیزوں کو سن 61 ہجری میں حسین ابن علی نے جو قربانی دی ہے
اور اس کے خانوادے پر جو ظلم ڈھائے گئے تھے اور بعد میں خانوادے کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے جایا گیا اور شام میں زندان میں قید کیا گیا تھا. تو یہ تمام مصائب آپ ذکر میں سنتے ہیں اور ذاکرین علماء اس کو آپ تمام کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر چاہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے کے مظالم گزرے ہیں تو اس کی ایک شبیہ ہو اور مصائب سے اور زیادہ ہم قریب ہوئیں اور یہ احساس رہے کہ ہماری شہزادیوں پر کیا ظلم و ستم اور کیسے مصائب گزرے ہیں. اس سلسلے میں متوجہ کروانے کے لیے ایسی شبیہیں بنائی جاتی ہیں اور غور فرمائیں آپ. اور اس کے علاوہ جیسے ہم نے ایک شبیہ آپ کو یہ بھی بتائی اور چوتھے امام کو جو طوق پہنایا گیا تھا وہ بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. اب یہ جو زندان ہے ایک راستہ داخلے کا ہے، اس کے بعد اس راستے سے ہم زندان کے باہر جا رہے ہیں. آپ غور کریں کہ یہاں سے یہ داخلہ باہر کی طرف لے جا رہا ہے راستہ، اور یہ بھی اتنا ہی کوشش کی ہے انہوں نے کہ ہم جتنے ہو سکے احساس سے قریب ہوتے چلے جائیں اس سلسلے میں، کیونکہ آنے والی نسلیں، کیونکہ امام کا بھی ارشاد ہے کہ آپ حسین کا غم ہمیں کیسے منانا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے یہی ہوا کہ سرور کائنات نے جو غدیر میں مولا کائنات کا ولایت کا اعلان کیا تھا اس کو لوگوں نے فراموش کر دیا تھا. اسی لیے امام کا ارشاد ہے کہ تم محرم شہادت حسین کو ہر گوشے تک دنیا کے پہنچاؤ. تو اسی ذیل میں چاہنے والے عزادار یہی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم کا اور عزائے حسین کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو عزا خانے بھی آراستہ ہوتے ہیں. اسی ذیل میں یہ تمام چیزوں سے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان خادم، تمام ہماری ٹیم کوشش یہ کرتی ہے کہ عزاداروں کو ہم کیسے عاشور خانوں کو شہر میں کتنے عاشور خانے تبرکات ہیں وہ تمام کی آپ کو زیارت سے مشرف فرمائیں. اسی سلسلے میں ہم اس کے بعد میں خادم فیاض حسین اس اجازت چاہتا ہے اور کرار صاحب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پروردگار محمد وال محمد ذکر حسین کے صدقے میں ہم سے ہماری اس خدمت کو قبول فرما، مزید ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خدا حافظ، فی امان اللہ. ناظرین، جیسے میں نے علم مبارک کی تفصیلات میں ذکر کیا تھا کہ علم مبارک پر آنکھ پر سے گزرنے کے بعد ایک بولی کا جو اطراف میں علم مبارک گشت کرتے ہیں اس وقت بولی کا پانی کھولتا ہے. تو میں اسی باولی کے پاس ہوں جہاں پہ آپ کو ذکر ہوا تھا. تو آپ یہی ہے نا جہاں پہ ہم جو تذکرہ کر رہے تھے؟ جی ہاں یہی بولی ہے جو علم مبارک گشت کرتے ہیں اور پانی کھولتا ہے یہاں پر، یہی بولی ہے. ناظرین یہ ملاحظہ فرمائیں، یہی ہے بولی. آپ کنواں جسے کہا جاتا ہے، بولی اور کنواں کہا جاتا ہے، یہ بعد میں تعمیر کر اس کی فصیل تھوڑی سی بڑھا دی گئی ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ تمام غور کریں ناظرین. آپ درود بر محمد و آل محمد. جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ
کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ میرے، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ میرے، ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ، جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ، زندہ میں اسے نیند کہاں آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، یاد آتے ہیں جب شمر ستم گئے کے مظالم، یاد آتے ہیں جب شمر ستم گئے کے مظالم، یہ ننھی سی دقتیں تیری گھبراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے، ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے، تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے،